اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ پاک کسی بھی انسان کو اور جنات میں سے بھی کسی کو بھی تب تک عذاب نہیں دیتا جب تک کہ اس کے پاس اپنا پیغام نہ پہنچا دے اپنے انبیاء اور اپنی کتابوں کے ذریعے۔ لیکن جب انسان اور جنات اللہ سے ملاقات کو، آخرت کے دن کو اگنور کر کے اپنی خواہشات کو، دنیا کو جب اپنے فوقے دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا، اور پھر اس دن خود انسان اور جنات سب اپنے خلاف خود گواہی دیں گے کہ ہاں ہمارے پاس اللہ کا پیغام پہنچانے والا آیا تھا لیکن ہم نے اس کو نہیں سنا۔ آج کی پہلی آیت میں اللہ پاک بیان کر رہے ہیں کہ خیر ہے یا شر ہے، دونوں کا فائدہ انسان ہی کو ہوگا۔ اگر ہم نیکی کریں گے تو ہمارا فائدہ ہے، اس سے اللہ کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور اگر ہم برائی کریں گے تو اس کا بھی نقصان ہماری ہی ذات کے لیے ہے، اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ، اور تیرا رب بے پرواہ ہے، ذو الرحمہ، اور بہت رحمت والا ہے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ، اگر وہ چاہے تو تمہیں فنا کر دے، وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ، اور جانشین بنا دے تمہارے بعد، ما یشاء، جس کو چاہے، کما انشأکم، جیسے اس نے پیدا کیا تمہیں، من ذریۃ قوم آخرین، دوسری قوم کی اولاد سے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو بہت زیادہ طاقت، بہت مال و دولت دیا، جس کی وجہ سے اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے وہ اللہ کی ناشکری میں پڑ گئی، اور وہ تمام دنیاوی کامیابیوں کو اپنا ہی کمال سمجھنے لگی۔ پھر اس میں سے چند اہل ایمان تھے جنہوں نے حضرت ہود کا ساتھ دیا، تو وہ لوگ ہجرت کر کے وہاں سے چلے گئے، اور پھر اسی اہل ایمان لوگوں کی نسل سے قوم سمود وجود میں آئی، اور پھر قوم سمود نے بھی جب کفر اور شرک کی روش اختیار کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا، اور پھر انہی کے بچے ہوئے چند اہل ایمان میں سے اگلی نسل، اگلی قوم وجود میں آئی۔ تو یہ اللہ کی سنت ہے کہ جب کوئی شخص یا کوئی قوم جب اللہ کی نافرمانی میں پڑ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر کے اس سے بہتر لوگوں کو لے آتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں انما توعدون، اور بے شک وہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے، لآت، البتہ وہ آنے والی ہے، یعنی قیامت ضرور آئے گی، تو اللہ کی نافرمانی کے بعد عذاب بھی ضرور آتا ہے۔ وما انتم بمعجزین، اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے کہ اللہ کے فیصلوں کو ٹال کر اپنے فیصلے نافذ کر دو، اور پھر یہ سمجھو کہ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، اللہ کی پکڑ نہیں ہوگی۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں، یا قوم اعملوا، اے میری قوم عمل کرو تم، علی مکانتکم، اپنے طریقے پر، انی عامل، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں، فسوف تعلمون، اور ان قریب تم جان لو گے، من، اس کو، تکون لہ، کہ جس کے لیے ہوگا عاقبت دار، آخرت کا گھر۔ یہ ایک بڑا چیلنجنگ انداز ہے کہ یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ اعملوا علی مکانتکم، عمل کرو تم اپنے طریقے پر، اس میں کفر کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، بلکہ اس میں ایک ناراضگی کا اظہار ہے، کیونکہ آگے پھر ہم نے جسے پڑھا کہ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اچھا انجام کس کا ہوا، کہ جب آخرت کا گھر کامیابی والا ہوگا یا ناکامی والا، یہ اب ہر انسان کے اعمال پر منحصر ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، اور بے شک وہ نہیں فلاح پا سکتے جو ظالم ہیں، کہ جو ظالم ہیں، مشرک ہیں، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، ان کو دنیا میں بھی سزا ملے گی ان کے اعمال کی، اور آخرت میں بھی۔ اللہ کے وجود کا انکار مشرکین بھی نہیں کرتے تھے، بلکہ کوئی بھی، بہت کم لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کا وجود ہی نہیں ہے، اللہ کے وجود کا انکار کوئی بھی نہیں کرتا۔ جیسے سورہ زخرف میں آتا ہے کہ جب آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو کس نے پیدا کیا تو وہ کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو پھر بھی وہ یہی کہیں گے کہ ان کو غالب علم والے نے پیدا کیا۔ پھر سورہ عنکبوت میں ہے کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے بنائے آسمان اور زمین اور کس نے کام میں لگایا سورج اور چاند کو، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے،
اور اگر ان سے آپ سوال کریں گے کہ کس نے اتارا آسمان سے پانی اور پھر زندہ کیا زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد، تو پھر وہ کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے۔ اسی طرح سے سورہ یونس میں بھی یہی بیان ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ، اور بنایا انہوں نے اللہ کے لیے، مما زرع، اس چیز میں سے جو اس نے پیدا کیا، من الحرث والانعام نصیبا، کھیتی اور مویشی میں سے حصہ، فقالوا، تو پس انہوں نے کہا، ھذا للہ، یہ اللہ کے لیے ہے، بزعمہم، اپنے خیال کے مطابق، وھذا لشرکائنا، اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے، کہ وہ لوگ جب بھی کوئی چیز کھیتی یا پیداوار کا حصہ نکالتے تو اس میں سے 10واں حصہ جو فصل کا ہوتا وہ اللہ کے نام کر دیتے، اور 11واں حصہ اپنے وہ جو شریک انہوں نے اللہ کے بنائے ہوئے تھے، جیسے لات، منات، عزا۔ دیکھیں وہ لوگ بھی اللہ کی کتنی قدر کرتے تھے کہ اللہ کا حصہ پہلے نکالتے اور اپنے معبودوں کا بعد میں، اور پھر اس کے بعد کیا کرتے، فما کان لشرکائہم، بس وہ حصہ جو ان کے شریکوں کا ہوتا تھا، فلا یصل الی اللہ، بس وہ نہیں پہنچتا اللہ کی طرف۔ مطلب یہ کہ جب وہ فصل وغیرہ میں سے اللہ اور اللہ کے شریکوں کا جب حصہ نکالتے، تو اگر شریکوں کا حصہ اللہ کے حصے کے ساتھ مل جاتا تو فوراً الگ کر لیتے کہ اللہ تو محتاج نہیں ہے، جبکہ یہ جو شریک ہیں یہ محتاج ہیں۔ وما کان للہ، اور وہ حصہ جو اللہ کا ہوتا، فہو یصل الی شرکائہم، بس وہ پہنچتا ان کے شریکوں کی طرف، یعنی اللہ کے حصے سے کوئی بھی چیز اگر ان کے شرکاء جو انہوں نے خود سے اللہ کے شریک بنائے ہوئے تھے اس طرف چلا جاتا تو کہتے کہ خیر ہے، اللہ تو محتاج نہیں ہے، اللہ تو غنی ہے، لیکن اگر شریکوں کے کوئی حصے میں سے اللہ کے حصے میں چلا جاتا تو فوراً اس کو علیحدہ کر لیتے۔ ساء ما یحکمون، اور برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ وکذالک، اور اسی طرح زینا، مزین کیا، لکثیر من المشرکین، بہت سے مشرکوں کے لیے، قتل اولادہم، اپنی اولاد کا قتل کرنا، شرکاءہم، ان کے شریکوں نے۔ عرب میں یہ بھی ایک رسم رائج تھی کہ جب اگر کسی کے 10 بیٹے ہو جائیں تو 10ویں کو اللہ کے نام پر ذبح کر دیں، یا کسی بھی منت یا کسی بھی بت کو خوش کرنے کے لیے اپنے بچوں کو بھی اپنے بتوں کے نام پر ذبح کیا کرتے تھے، لیردوہم، تاکہ ان کو ہلاک کر دیں، ولیلبسوا، اور تاکہ ملا دیں، علیہم دینہم، ان پر ان کا دین، یعنی جو چیزیں دین میں نہیں ہیں انہوں نے ان رسم و رواج کو بھی دین کا حصہ بنا دیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ، مَا فَعَلُوهُ، تو وہ یہ نہ کرتے، فَذَرْهُمْ، بس ان کو چھوڑ دے، وَمَا يَفْتَرُونَ، اس کو جو وہ افترا باندھتے ہیں۔ ان آیات کی شرح میں مولانا وحید الدین خان لکھتے ہیں کہ مشرکین میں یہ رواج تھا کہ وہ فصل اور مویشی میں سے اللہ کا حصہ اور بتوں کا حصہ نکالتے، اور اگر وہ یہ دیکھتے کہ خدا کے حصے کا جانور یا اناج اچھا ہے تو اس کو بدل کر بتوں کی طرف کر دیتے، مگر بتوں کا اچھا ہوتا تو اس کو خدا کی طرف نہ کرتے کہ اللہ کو اس چیز کی کیا ضرورت ہے۔ پیداوار کی تقسیم کے وقت بتوں کے نام کا کچھ حصہ اگر اتفاقاً اللہ کے حصے میں مل جاتا تو اس کو الگ کر کے بتوں کی طرف لوٹا دیتے، اور اللہ کے نام کا کچھ حصہ اگر بتوں کی طرف چلا جاتا تو اس کو نہ لوٹاتے۔ اسی طرح اگر کبھی نظر و نیاز کا غلہ جو خود استعمال کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی تو خدا کا حصہ لے لیتے، لیکن بتوں کے حصے میں سے کبھی بھی کوئی چیز نہ لیتے، کیونکہ وہ ڈرتے تھے کہ کہیں کوئی آفت نہ نازل ہو جائے۔ کہنے کو تو وہ خدا کو مانتے تھے، مگر ان کا اصل یقین اپنے بتوں پر تھا، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ انسان محسوس بتوں کو اس لیے گھڑتا ہے کہ اس کو غیر محسوس خدا پر پورا بھروسہ نہیں ہوتا، یعنی کہ جو اس نے اللہ تک پہنچنے کے وسیلے بنائے ہوتے ہیں وہ وسیلے تو ان کو نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ ان کو نظر نہیں آتا، اور یہی حال ہر اس شخص کا ہوتا ہے کہ جو زبان سے تو اللہ کو مانتا ہے مگر اس کا دل اللہ کے سوا کہیں اور اٹکا ہوتا ہے۔ جو لوگ کسی زندہ یا مردہ ہستی کو اپنی عقیدت کا مرکز بنا لیتے ہیں ان کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ جو وقت ان کے ہاں خدا کی یاد کا ہے تو اس میں تو وہ اپنے شریک کی یاد کو بھی شامل کر لیتے ہیں، مگر جو وقت ان کے نزدیک اپنے شریک کی یاد کا ہے اس میں خدا کا تذکرہ انہیں گوارا نہیں ہوتا۔
اور آج ہم میں بہت سارے ایسے مسلمان بھی ہیں کہ جو اسی طرح سے اللہ تک پہنچنے کے وسیلے ڈھونڈتے ہیں، اور یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سب ہمارے اپنے ذہن کی افترا ہے جن کو ہم اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، اور یہ بہت بڑی بدعت ہے اور ناقابل معافی ہے، کیونکہ بدعت کی توبہ بھی نصیب نہیں ہوتی۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بدعت سے، شرک سے، ہر طرح کے اس کام سے بچائے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔